بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پر ایک شام پہلے عمران خان نے ملک توڑنے کی جو پھر دھمکی دی ہے، اس دھمکی کی سنگینی کا احساس انہوں نے کر لیا ہے جن کو کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس دھمکی کو محض ایک دھمکی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ایک منصوبے کا اعلان ہے۔ اور ناظرین، عمران خان جی کو آج سے دھمکیاں نہیں دے رہا، یہ 2 سال سے اسی کام پر لگا ہوا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا، میں بنگلہ دیش بن جائے گا، میں شیخ مجیب الرحمان بن جاؤں گا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے زیادہ دو ٹوک انداز میں ملک توڑنے کی دھمکی دی ہے، اور یہ دھمکی ایسے موقع پر دی گئی ہے جب پختونخوا میں یہ بات عام ہے کہ عمران خان نے 50,000 کی مکتی باہنی تیار کر لی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ گنڈا پور نے اس بندریا کا کردار ادا کیا ہے جسے جب دھوپ لگتی ہے تو وہ اپنے ہی بچے پر بیٹھ جاتی ہے، اور یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہوا ہے کہ یہ گنڈا پور نام کا باندر اپنے بچے پر نہیں، اپنے باپ پر بیٹھ گیا ہے، باپ یعنی کہ عمران خان۔ اور تیسرا ARY کا ایک اور بے شرم جھوٹ اور اس کا پوسٹ مارٹم، یہ 3 ہمارے مین موضوعات ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی تذکرہ کروں گا کہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ان افواہوں کا مقصد فوج کو مشتعل کر کے مارشل لا لگوانا ہے، لیکن فوج مشتعل نہیں ہو رہی۔ آپ نے اتنی ٹھنڈے مزاج کی فوج یا عسکری قیادت اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اور جو ٹھنڈے دل سے فیصلے کرتے ہیں وہ بڑی دور تک مار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان کی چیخیں جو ہیں وہ پورا ملک سن رہا ہے، سوائے PTI کے تجزیہ نگاروں کے، جو یہ جھوٹ کمال ڈھٹائی کے ساتھ بولتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر ڈٹ گیا ہے۔ حالانکہ اس نے اسی ہفتے ایک میسج پھر بھیجا ہے جنرل عاصم منیر کو، اسی ہفتے وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، لیکن اپنے ایلچی کو اس نے یہ میسج دے کر کسی نہ کسی کے پاس روانہ کیا ہے کہ جو آگے جا کر پھر جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ پیغام بھیج دے کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ مل لو، شکل دکھلا دے کبریا کے لیے، بام پر آ ذرا خدا کے لیے۔ مثنوی سحر البیان کا یہ شعر ہے، مجھے یاد آ گیا۔ ناظرین، عمران خان کی دھمکی کا ذکر کر دوں، اور اس کے پس منظر میں جو ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ جو ڈرامہ کرنے کی تیاری ہے، اس پر بھی میں روشنی ڈال دوں۔ یہ دھمکی اس نے 28 مئی کی شام، یعنی 28 مئی سے ایک دن پہلے کی شام جو ہے، جس کے اگلے دن آج کا دن ہوا، اس نے یہ دی اور واضح الفاظ میں دی، اور یحییٰ خان سکوت ڈھاکہ، عوامی مینڈیٹ، شیخ مجیب الرحمان اور جنرل حافظ عاصم نصیر کو یحییٰ خان ثابت کرنے کی اس میں کوشش کی۔ تو اس پیغام کا، اس ٹویٹ کا کھلا مطلب، واضح مطلب، کوئی بین سطور نہیں، واضح مطلب یہ تھا کہ اس مرتبہ تم یحییٰ خان ہو، میں شیخ مجیب الرحمان ہوں، اور اس مرتبہ پاکستان پھر ٹوٹے گا۔ اس مرتبہ پاکستان پھر ٹوٹے گا کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان ٹوٹا تھا 71 میں، اس کے بعد مزید ٹوٹنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب یہ ملک جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور وہی مقصد جس کو بہت سارے لوگ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے، لیکن اب پختونخوا میں جا کر دیکھیں وہاں کے نوجوانوں میں، یعنی جو PTI کے حامی نوجوان ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ 2 افغانستان بنیں گے۔ ایک افغانستان جو جلال آباد، کابل، قندھار، ہرات وغیرہ مزار شریف پر مشتمل ہے، اور دوسرا بنے گا پشتونستان جو دیر سوات سے کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، پشین، کوئٹہ، چمن اور ادھر پنڈی، اٹک، میاں والی تک کا جو علاقہ ہوگا، یہ ہوگا پشتونستان، اور اس طرح 2 افغانستان بن جائیں گے، جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کی ایک کنفیڈریشن یا فیڈریشن بن کر رہ جائے گا، یعنی کہ پاکستان کا پھر وجود اس طرح نہیں رہے گا۔ تو یہ جو میسج ہے، اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک یعنی تانا دے رہا ہے فوج کو، یا فوج کو حادثے سے ڈرا رہا ہے۔ بھائی حادثے سے نہیں، وہ اپنے پلان کا اعلان کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس کو کچھ امیدیں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے تھی، تو اس پر تو خیر میری رائے قطعی ہے کہ نریندر مودی یا بھارت کا کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان پر حملے کی جسارت نہیں کرے گا، اس لیے
کہ یہ دور ایسا ہے جس میں بھارت کی تمام اسٹیبلشمنٹ اور قیادت چاہتی ہے کہ بھارت جلد سے جلد چین کے مقابلے میں آ جائے. معاشی طور پر وہ چین سے بڑی پاور تو مستقبل قریب میں نہیں بن سکتا، لیکن چین کے قریب قریب آ جائے. ایسی صورتحال میں اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے، چاہے وہ 3 یا 4 دن ہی جاری رہے، تو بھارت کا یہ منصوبہ جو ہے مزید 20 سال کے لیے آگے جا پڑے گا. اس لیے بھارت کی طرف سے کسی حملے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارتی سازشوں سے ہمیں چوکنا نہیں رہنا چاہیے. سازشیں تو وہ کرے گا، لیکن حملے کی بات جو ہے ای خیال استو محال استو جنو. تو عمران خان کو اس طرف سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اگر وہ اس کے دماغ کا، یعنی دماغ اس کا ہے تو شیطانی، لیکن صلاحیت کے اعتبار سے اس کے دماغ میں اور کسی گدھے کے دماغ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یعنی یہ ڈونکی راجا ہے. تو اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے. سازشیں، شرارتیں وہ کرتا رہے گا، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری بات بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں بھارت میں، رزلٹ آنے والے ہیں. تو کیا رزلٹ آئیں گے ہم پوری پریسیجن کے ساتھ تو نہیں بتا سکتے، لیکن وہاں بھارت کا پریس، بھارت کے سروے ادارے، بھارت کے تجزیہ نگار اور بھارت کے میڈیا والے جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو نریندر مودی کی پارٹی ہار جائے گی اور زیادہ ووٹ لے جائے گی وہ الائنس جو کانگریس کی زیر قیادت بنا ہے، اور جس الائنس کا نام ہے انڈیا. انہوں نے اپنے الائنس کا نام انڈیا رکھا ہے. اگر بی جے پی جیت جاتی ہے الیکشن تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو بن سکتی ہے، لیکن میجارٹی نہیں لے جا سکے گی. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جیت گئی، جس کے امکانات بھارتی میڈیا اور تجزیہ نگاروں کے مطابق زیادہ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ جیت بھی جاتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ اکیلی حکومت بنا سکے. اسے کئی اتحادی جماعتوں کی، چھوٹی علاقائی جماعتوں کے ساتھ الائنس کی ضرورت ہوگی اور پھر ایک کمزور حکومت بنے گی. مطلب یہ ہے کہ مودی صاحب اگر کوئی ایڈونچر کرنا بھی چاہیں تو انہیں اسٹرینتھ نہیں ملے گی. اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے، الیکشن کی کمپین شروع کرنے سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں مختلف ذرائع سے، عالمی ذرائع سے، پاکستانی مقتدر اداروں تک یہ پہنچ رہی تھی، یہ اطلاعات پہنچ رہی تھی کہ بھارت الیکشن میں نریندر مودی الیکشن میں کامیابی کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی قابل ذکر ایڈونچر کر سکتا ہے تاکہ اس کو کیش کرا سکے الیکشن کے زمانے میں. لیکن پھر وہاں کے دفاعی اداروں نے مشورہ یہ دیا مودی کو کہ اگر ہم نے کوئی ایڈونچر کیا اور جنگ پھیل گئی تو پھر یہ آپ نتیجہ دیکھ لیں. تو پھر مودی صاحب جو تھے وہ پنجابی یا لفظ کے مطابق جرگ گئے اور انہوں نے کوئی ایڈونچر کا ارادہ ترک کر دیا. اس لیے کہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں آج کل کہ کوئی بھی ایڈونچر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھس ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھڑک کر، اس کی چنگاری بھڑک کر ایک آگ کا الاؤ بن جائے. اس لیے عمران خان نریندر مودی کی طرف سے تو کسی بھی ٹھنڈی ہوا آنے کا انتظار نہ کریں، الیکشن کے نتائج آنے دیں. مجھے لگتا ہے کہ مودی کی پوزیشن وہ نہیں رہے گی جو پچھلے 1 دہائی سے انجوائے کر رہا ہے، اور اس کی وہ طاقت نہیں رہے گی. اب عمران خان کا جو سہارا ہے وہ ہے، ایک سہارا مکتی بانی ہے اور ایک سہارا ہے وہ چھکے ججوں کی کونسل. کہ وہ میں نے آپ کو میں ایک بات بتاؤں بڑی تلخ اور تکلیف دہ. میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہال روڈ میں یہ سنا ہے، یہ بات کرتے ہوئے کسی خریداری کے سلسلے میں گیا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت حملہ کرے، پاکستان پر حملہ کرے، ادھر سے بھارت انڈیا کی فوج ہماری فوج کو مارے، ادھر سے ہم اپنی فوج کو پتھر ماریں گے. یہ ہے پی ٹی آئی کے عزائم، اور یہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان کی جو پروپیگنڈا مشینیں ہیں یورپ میں، برطانیہ میں، اور پھر امریکہ میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں، وہاں سے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو ان کے فیس بک اکاؤنٹ ہے اور جو ان کے یوٹیوب ہیں، وہ آپ ان کو سن لیں، ان کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کے حامی کی ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ادھر سے بھارت حملہ کرے پاکستانی فوج پر، ادھر ہم پاکستانی فوج کو
پتھر مار مار کر ڈیمورلائز کر دیں، ان کا سسٹم تباہ کر دیں. اور کوئی عجب نہیں کہ پاکستان کے قافلے، یعنی ان کیس اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے فوجی قافلے جب جا رہے ہوں تو یہ بم ان پر ماریں، ان کو قافلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. یہ اس حد تک گندی ذہنیت اور پاکستان دشمنی میں یہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ نریندرا مودی اتنا دشمن پاکستان کا نہیں ہوگا جتنا پی ٹی آئی کا ایک ایک ورکر پاکستان کا دشمن ہے. تو ایک تو خیر عدلیہ کے چھکے ہیں 6، ان سے باہر کوئی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے، وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی بنیاد پر ساتھ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، اس ٹنٹے سے جان چھڑانا ہے، اکھنڈ بھارت بنانا ہے، آزاد افغانستان پشتونستان بنانا ہے، یہ سارا. اور دوسرا جس کی تیاری عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کر لی تھی، اس کو پتہ تھا کہ میں نے کب کیا کرنا ہے. اس نے آج سے 3 سال پہلے افغانستان سے ٹی ٹی پی کے 40,000 دہشت گرد، جن میں کوئی 10,000 کے قریب ہارڈ کور دہشت گرد، یعنی بہت زیادہ، بہت ہائی گریڈ کے تربیت یافتہ، اور باقی 30,000 وہ جو یعنی اتنے زیادہ یعنی آپ تقسیم کر لیں کہ وہ ایک ایلیٹ کلاس جس کو وہ کہتے ہیں نا ایلیٹ فورس، 10,000 کی ایلیٹ فورس اور باقی 30,000 کی ریگولر فورس. یہ دہشت گرد اس وقت پختونخوا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پختونخوا کے ہر علاقے میں ان کا کنٹرول ہے. وہ بھتہ وصولیاں کر کے اپنی فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہیں. تو یہ فنڈنگ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ ظاہر ان کے پاس پہلے ہی بہت پیسہ، ان کو مزید پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. پختونخوا کے صوبے میں ہر جگہ پر انہوں نے ٹی ٹی پی نے پی ٹی آئی کے تعاون سے بھتہ خور دہشت گرد پھیلا دیے ہیں. ایک ایک بازار سے، ایک ایک شہر میں، ہر جگہ سے یہ بھتہ وصولی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بھتہ وصولی میں. بلکہ بیچ میں وہ جو بچولے کا کردار ہوتا ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں. بچولے کے کردار سے مراد یہ ہے کہ ایک گروپ نے کسی تاجر کو دھمکی دی کہ اتنے لاکھ روپے پہنچا دو ورنہ تمہیں اڑا دیں گے. تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر بیچ میں آتا ہے اور وہ طے کراتا ہے کہ اچھا یار تم 5 لاکھ نہیں دو، میں تمہارا سودا 3 لاکھ میں کرا دیتا ہوں اور تمہاری جان چھڑا دیتا ہوں. تو وہ تاجر جو ہے وہ پھر شکر کرتا ہے کہ چلو 2 لاکھ تو بچے نا، 5 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا، 2 لاکھ بچ گئے، شکر ہے اللہ کا کہ یہ. تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کردار بھی ادا کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بھاری فنڈنگ وہ کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ ایسی کیا آفت آ گئی ہے کہ ایک دم سے ٹی ٹی پی نے پورے صوبے میں بھتہ خوری کا نیٹ ورک پھیلا دیا ہے اور بھتہ خوری کی آندھی چل پڑی ہے اور دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. کل پھر انہوں نے 5 پاکستانی فوجی شہید کیے ہیں، جواب میں ان کے بھی 20-22 مارے گئے ہیں. تو یہ کیا سادہ باتیں ہیں آپ کے خیال میں کہ یہ روٹین کی دہشت گردی ہے اور یہ روٹین کی بھتہ خوری ہے اور یہ جو عمران خان نے میسج دیا ہے یہ روٹین کا بیان ہے؟ پاگل پن کی علامت ہے. پاگل پن کی علامت نہیں ہے، گدھا ہے، وہ دماغی طور پر گدھا ہے لیکن اس کا دماغ شیطان ہے. وہ خود شیطان ہے، اس کا دماغ شیطان ہے. وہ ابلیس کا کرندہ کے طور پر کام کر رہا ہے. اور ستم ظریفی کی بات ہے کہ 28 مئی کے موقع پر یہ دھمکی دینے والا کون ہے؟ یہ دھمکی دینے والا جنرل نیازی کا بھانجا ہے. جنرل نیازی بھی بدکار، شرابی اور شیطان تھا اور عمران خان تو اس سے بڑا بدکار، اس سے بڑا زانی، اس سے بڑا شیطان ہے. تو جنرل نیازی نے ملک توڑا تھا اور ملک توڑنے والا تھا عمران خان کا والد اول. یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان کے بہت سارے والد ہیں. ایک والد جو پہلا والد تھا وہ ایوب خان، جس نے سقوط ڈھاکہ کا سارا نظام تیار کیا. وہ پورا ایک لائن آف ایکشن جو تھی اس نے بنائی. اور یحییٰ خان کے گلے میں تو صرف یہ ہوا کہ جیسے ایک دہشت گرد بم نصب کر کے آگے چلا جائے اور دوسرا اس کا جو ساتھی ہو وہ وہاں سے گزرے اور اس کا پاؤں پڑے اور وہ بم پھٹ جائے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ جو پھٹ گیا ہے، بم پھٹنے سے مر گیا ہے، اسی نے بم رکھا تھا اور حالانکہ بم رکھنے والا تو فرار ہو گیا. تو ایوب خان نے یہ بم رکھا تھا سقوط ڈھاکہ کا، جو عمران خان کا والد اول ہے. والد دوئم، سوئم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، دہم، یہ آپ خود حساب لگا لیں ان میں
जनरल पाशा का नाम भी आता है, उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम भी आता है, जनरल फैज़ का नाम भी आता है, राहील शरीफ का नाम भी आता है, बिज्जू बाजवे का नाम भी आता है, और पता नहीं किस किस के नाम आते हैं। और फिर वो 3-4 जज थे, 3-4 वालद उसके अदलिया के थे, साकब निसार, खोसा, बिंदियाल, माशाल्लाह, और क्यानी श्यानी जो अब बैठे हुए हैं। तो ये यानी मिसाल उसने गलत दी कि गद्दार अव्वल अयूब ख़ान था, जो इसका बाप था इमरान ख़ान का, जिसका पोता उमर अयूब है, गद्दार का पोता गद्दार, गद्दार दादा का गद्दार पोता। तो ये इसको अब आसानी से अगर कुछ लोग ले रहे हैं कि ये इमरान ख़ान सिर्फ एक बढ़ के लगा रहा है या गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहा है, तो भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गैर ज़िम्मेदारी की मज़हर है ये बात कि आप ऐसा सोचते हैं कि इमरान ख़ान गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहा है। इमरान ख़ान गैर ज़िम्मेदाराना नहीं, वो पूरी ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है। तो ये जो 40,000 दहशतगर्द हैं मुक्ति बाहिनी के, जो इस वक्त पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, और इसके अलावा ख़बरें ये है कि 10,000 यंगस्टर की एक और फ़ौज PTI पख्तूनख्वा में बना रही है, यानी जो मुकामी आबादी है ना, उसमें से 10,000 यंगस्टर, तो मिलकर ये हो जाएंगे 50,000। तो आज यहाँ एक बहुत अहम बात मैं कर दूँ कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, उनकी इतनी पसली नहीं है, लेकिन यह है कि वो TTP को प्रॉक्सी के तौर पर आगे बढ़ाएंगे ताकि इमरान ख़ान का जो एजेंडा है, दरअसल एजेंडा तो ये मुल्ला हैबतुल्लाह का है और भारत की राह का है, क्योंकि अगर पख्तूनख्वा सूबा और बलूचिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान तो एक क़तई तौर पर यतीम किस्म का मुल्क बनकर दुनिया के सामने आएगा। तो तालिबान हमला नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान कुमक पहुँचाएँगे, यानी इस 50,000 की मुक्ति बाहिनी में मज़ीद अपने रंग रूट जो है वो ऐड अप करने के लिए अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से इन्फिल्ट्रेशन करके आते रहेंगे और इस मुक्ति बाहिनी में शामिल होते रहेंगे। ये है प्लान। ये प्लान, इसकी कामयाबी का इम्कान कितना है, इस पर ज़ाहिर है बहुत सारे सोच विचार और तफसीली नक्शे की ज़रूरत है। ऐसा जायज़ा लिया जाए जो पख्तूनख्वा के सूबे में एक एक इलाके में जाकर लोगों की राय मालूम करे। ज़ाहिर है खुफिया एजेंसियाँ ये काम कुछ ना कुछ सतह पर कर रही होंगी कि कितनी परसेंटेज में नौजवान हैं जो PTI का इस मनसूबे में साथ देंगे और कितनी परसेंटेज के नहीं है, वगैरह वगैरह। अच्छा नाज़रीन, ये बहस लंबी हो जाएगी, इस पर आइंदा भी बात होती रहेगी। गंडापुर को इमरान ख़ान ने 4 दिन पहले ये मैसेज दिया था कि ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास जब होगा, जिसमें इसको बुलाया नहीं गया था ना गंडापुर को, और औकात बता दी गई थी और ये इतला दे दी गई थी उसको कि तुम्हारी छुट्टी हम करने वाले हैं। फिर बीच में वो कुंडी साहब पड़े और गंडापुर के कहने पर पड़े, गंडापुर की मिन्नत तरले के बाद वो बीच में पड़े और उन्होंने सिफारिश करा के वज़ीर-ए-आज़म को कायल किया। वही कुंडी साहब जिनको ये गंडापुर गालियाँ देता था और कहता था कि मैं तुम्हारा दाना पानी बंद कर दूँगा, उसी के पाँव में ये जाकर गिरा। फिर शहबाज शरीफ ने इसको दावत दे दी। इमरान ख़ान की हिदायत थी कि इस कौंसिल में तुमने आसिम मुनीर से मेरी बात करनी है। लेकिन नाजरीन, आपको हैरत होगी, अगर आपको पहले से इल्म है तो फिर हैरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको इल्म नहीं है तो हैरत होगी कि कौंसिल के इजलास में 2 मौक़े पर गंडापुर की 1-to-1 मुलाकात हुई आसिम मुनीर से, किसी बंद कमरे में नहीं, वही एक साइड पर खड़े होकर। और ज़ाहिर है जब 2 आदमी एक साइड पर खड़े होकर बात कर रहे हों और वो भी उसमें भी आर्मी चीफ हो, तो तीसरा आदमी करीब जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस तरह ये वो एक किस्म का इन कैमरा मीटिंग ही हो जाती है। तो जो ज़राए से बात फिर पता चली, और आजकल के हालात ऐसे हैं कि ख़बर छुपती नहीं है। अगर इस वक्त भी नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो और उसमें कुछ प्लानिंग की जाए तो अगले दिन या 24 घंटे के अंदर अंदर इस मुलाकात की अहम बातें सामने आ जाएंगी, बात फैल जाती है। ये नहीं कि जासूसी कैमरे लगे होते हैं, बल्कि ये है कि जब नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अपने करीबी दोस्तों को एतमाद में लेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ छुपाएंगे, सुनने वाले होते हैं ना, स्मेल कर लेते कि बात क्या हुई। इन 2 मुलाकातों में और फिर मोहसिन नकवी से होने वाली 2 मुलाकातों में, फिर अवैस लगारी से होने वाली 1 मुलाकात में गंडापुर ने इमरान ख़ान का नाम तक नहीं लिया। असल में जो इसको मैसेज दिया गया था ना कि तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तो वो जहाँ वो बांदर का वो मुहावरा याद आ गया कि मुहावरा है ना कि बंदरिया को जब धूप लगती है, पाँव उसके धूप में जलने लगते हैं,
کڑے صحرا میں یا میدان میں، تو وہ اپنے بچے کو زمین پر رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ بچہ بے شک مر جائے، میرے پاؤں نہ جلیں۔ اب پتہ نہیں اس کہاوت میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نیشنل جیوگرافک اور اینیمل پلانٹ کی بے شمار ڈاکومنٹریز دنیا کے ہر علاقے کے بندروں کے بارے میں آ چکی ہیں۔ کسی میں بندر کی اس عادت کا مشاہدہ یا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس یہ دیکھا گیا ہے کہ بندریا کا بچہ جب مر جاتا ہے تو وہ تین دن تک اپنے بچے کو سینے سے لپٹائے رکھتی ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتی۔ تو اور پھر اس کے بعد وہ بندروں کا جو قبیلہ ہوتا ہے وہ اسے زبردستی اسے بچہ چھین کر اسے ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ اور پھر بہرحال یہ جو گنڈا پور ہے یہ کسی اور قسم کا باندر نکلا ہے۔ تو اس باندر نے اپنے باپ عمران خان کے اوپر بیٹھ کر اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کی کوشش کی ہے، یعنی ایک بار تو بچ گئی نا۔ اور پھر وہی گنڈا پور جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈنڈے سے وفاق سے اپنا حق لیں گے اور اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، اور 15 دن کے بعد میں دیکھ لوں گا کہ ہمیں ہمارا حق کیسے نہیں ملتا، ہم بندوق اور ڈنڈے کے زور سے اپنا حق لیں گے۔ وہی گنڈا پور کل اویس لغاری اور محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ مسائل کا حل وفاق کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے سے ہی نکلے گا۔ یہ اس کا فکرہ کوٹ ان کوٹ میں نے دہرایا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ باندر صاحب جو ہیں وہ اپنے باپو کی جسم پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے پاؤں دھوپ میں جلنے سے بچا لیے ہیں، لیکن کتنی دیر تک یہ اب دیکھیں گے۔ ناظرین، ARY نے ایک جھوٹ پھیلایا کہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو میسج بھیجا گیا کہ آپ مجھ سے آ کر مل لیں، تو مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملوں گا۔ یہ مضحکہ خیز جھوٹ ہے، اور اس دور میں جو بھی حالات کا واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا ہے وہ اس جھوٹ کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فوج کی مداخلت اپنی جگہ، لیکن جنرل عاصم منیر نے ایک واضح لائن بتا دی ہے کہ میں کسی سیاستدان سے ملاقات نہیں کروں گا، سیاستدان خود ملے ایک دوسرے سے۔ مولانا فضل الرحمان سے وہاں رابطے ہوئے ہیں، کئی رابطے ہوئے ہیں۔ میں نے ہی سب سے پہلے خبر بریک کی تھی کہ مولانا سے رابطے ہو گئے ہیں اور مولانا قومی دھارے میں واپس آ رہے ہیں، عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب ہر طرف سے اس خبر کی تصدیق ہو گئی، لیکن جنرل عاصم منیر کسی لیڈر سے نہیں ملیں گے یہاں تک کہ وہ نواز شریف سے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت میں شامل نہیں ہیں، نہ وہ وزیر اعظم ہیں، نہ وہ صدر ہیں، نہ وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور عہدہ ہے۔ جنرل عاصم منیر حکومتی عہدے داروں سے مل سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک لائن ہے کہ کسی سیاستدان سے میں نہیں ملوں گا، اور اسی لائن کی بنیاد پر انہوں نے جب ان سے ISPR سے جب پوچھا گیا ایک بریفنگ میں کہ کیا عمران خان سے ملاقات متوقع ہے یا کوئی رابطہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدانوں سے نہیں ملتے۔ اس وقت بھی فوج کی پالیسی یہ ہے، فوج کی حمایت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، فوج کیا سوچ رہی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ عسکری قیادت کسی لیڈر سے نہیں ملے گی۔ بہرحال رابطہ کاری تو ہوتی رہتی ہے اور وہ لوگ ملتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے، حکومت کے ملے یا عسکری اداروں کے ملے، اس سوال کو الگ رکھ دیں، لیکن ملاقاتیں ہوئیں، گلے شکوے ہوئے، مولانا کی شکایتیں دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس حد تک دور ہو سکتی ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ ان کو جلد ہی بلوچستان کی حکومت دے دی جائے گی۔ زرداری صاحب اس پر تیار ہو گئے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔